یہ ایک بادشاہ کی کہانی نہیں، یہ طاقت، خوف اور ایک چھوٹے سے سچ کی داستان ہے۔ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا دور تھا، وہ نبی جنہیں اللہ نے ایسی بادشاہت دی جس میں صرف انسان نہیں بلکہ جنات اور پرندے بھی شامل تھے۔ سرکش جن جو خود کو غیبگان کہتے تھے، جو پہاڑ توڑ سکتے تھے، آج غلام تھے۔ حکم آیا اللہ کے گھر کی تعمیر کا، اور جنات خاموشی سے پتھر اٹھا رہے تھے۔ سامنے کھڑے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام، عصا کے سہارے، خاموش پر پر اثر۔ وقت گزرتا گیا، دن، مہینے، شاید سال۔ ایک جن سرگوشی کرتا ہے، میرا جسم اب اور برداشت نہیں کر سکتا۔ دوسرا جواب دیتا ہے، خاموش رہو، اگر سنا گیا تو پگھلے ہوئے تانبے میں قید کر دیے جاؤ گے۔ وہ دیکھتے ہیں، وہیں کھڑے ہیں، جیسے کبھی تھکتے ہی نہیں، مگر اللہ کی حکمت خاموشی سے کام کر رہی تھی۔ زمین پر ایک معمولی دیمک لکڑی کے اندر داخل ہوئی۔ وہ عصا جس پر یہ غلامی ٹکی تھی آہستہ آہستہ کھوکھلی ہو رہی تھی۔ جنات خوف میں کام کرتے رہے، انہیں معلوم نہ تھا جس سے وہ ڈر رہے ہیں وہ تو کب کا جا چکا ہے۔ پھر وہ لمحہ آیا، عصا ٹوٹا، جسم گرا اور سچ کھل گیا، یہ تو کب کے مر چکے تھے۔ جنات بھاگ گئے، مگر ایک حقیقت ہمیشہ کے لیے چھوڑ گئے۔ اگر وہ واقعی غیب جانتے ہوتے تو برسوں تک ایک لاش کے غلام نہ بنتے۔ یہی اللہ کی نشانی تھی۔ پھر ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے عظیم لشکر کے ساتھ سفر پر نکلے۔ زمین کانپ رہی تھی، آسمان پر پرندوں کے سائے تھے، گھوڑوں کی ٹاپیں فضا کو چیر رہی تھیں۔ لشکر ایک وادی کے قریب پہنچا۔ یہ وادی چینٹیوں کی تھی، وادی النمل۔ زمین لرزی، چینٹیوں میں کھلبلی مچ گئی۔ ایک ننھی سی چینٹی اپنی قوم کو پکارتی ہے، اپنے بلوں میں چلی جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور لشکر تمہیں کچل دے اور انہیں خبر بھی نہ ہو۔ یہ الزام نہیں تھا، یہ انصاف تھا۔ اور پھر معجزہ ہوا، اللہ نے اس ننھی آواز کو حضرت سلیمان علیہ السلام تک پہنچا دیا۔ وہ مسکرا دیے۔ اتنی بڑی سلطنت کے مالک ہو کر بھی ان کے دل میں ذرا برابر غرور نہ تھا۔ انہوں نے ہاتھ اٹھایا اور پورے لشکر کو روک دیا، راستہ بدل دو جب تک یہ ننھی مخلوق محفوظ نہ ہو جائے۔ پھر انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا اور دعا کی، اے میرے رب، مجھے توفیق دے کہ میں تیری نعمتوں کا شکر ادا کروں اور ایسے اعمال کروں جن سے تو راضی ہو جائے، اور مجھے اپنی رحمت سے اپنے نیک بندوں میں شامل فرما۔